بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں محمد ضمیر اور آج کی ویڈیو میں بات کریں گے سینٹ کے انتخابات قریب آ رہے ہیں۔ سیاسی جماعتوں کی جانب سے اپنے قریبی لوگوں کو نوازنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور خاص طور پر ان جماعتوں کی جانب سے جن کی جانب سے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون ہو چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو، ان کے ترجمان جب ٹی وی پر آ کر ان کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں تو آج ان لوگوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، لیکن قبضہ مافیا کو اور جو خاص طاقتور لوگ ہیں ان کو نوازنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میاں عمر انعام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس ایشو پر بات کریں گے کہ مسلم لیگ نون جو ایک کھیل کھیلنے کی کوشش کر رہی ہے، اس کا مستقبل کیا ہوگا۔ تو میاں عمر انعام صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ سر وقت دینے کا۔ بہت شکریہ ضمیر۔ میاں عمر انعام صاحب، جو سینٹ کے انتخابات قریب آ رہے ہیں، اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے پی ڈی ایم کو اور جو خاص طور پر مریم نواز کے ترجمان ہیں، میاں نواز شریف کے جو ترجمان ہیں محمد زبیر، بڑے اثر و رسوخ والے ہیں، سابق سندھ کے گورنر بھی رہے ہیں، ان کا نام آ رہا تھا کہ ان کو سینٹ کا ٹکٹ دیا جائے گا، لیکن اب یہ صورتحال بتائی جا رہی ہے کہ ان کو نظر انداز کر کے مریم نواز نے ٹکٹ جاری کیا ہے سیف الملوک کھوکھر کو، جو کہ آپ جانتے ہیں قبضہ مافیا میں ایک بڑا نام سامنے آ رہا ہے۔ ان کو ٹکٹ دیا گیا ہے، لیکن اپنے ترجمان کو جو 24 آور ان کو آ کے دفاع کر رہے تو ان کو نظر انداز کیا گیا۔ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ سر، سب سے پہلے تو اس کے اوپر میں اظہار تعزیت کروں گا، اظہار ہمدردی کروں گا محمد زبیر جناب سے۔ محمد زبیر سے، یا زبیر عمر کہہ لیں، کبھی کبھار ان کو چھیڑنے کے لیے لوگ ان کو زبیر عمر بھی کہتے ہیں تو ان کو برا لگتا ہے۔ برا لگتا ہے وہ یعنی وہ نہیں کہنا چاہتے اسد عمر کے ساتھ مل کے کہ پتہ چلے کہ میرا بھائی ہے یہ جو ایک ادھر اچھی جگہ پہ ہے، تم یہ نہ پتہ چلے یہ ایک اور باپ کے اور میں اور باپ سے ہوں، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ میرا نام محمد زبیر کہا جائے۔ سب سے پہلے تو اظہار ہمدردی کہ جس طریقے سے انتہائی مشکل ٹاسک انہوں نے لیا ہے، یعنی آپ دیکھیں اس ملک میں اس وقت پٹی ہوئی اور ناکام ترین پی ڈی ایم کی رائے کی شہزادی مریم نواز کا اور نواز شریف کا دفاع سب سے مشکل کام ہے اس وقت پاکستان میں، اور یہ مشکل کام جو جھوٹ سے، منافقت سے، غلاظت سے بھرا ہوا ہے، اس کو گلے لگایا ہے اپنی مرضی سے جناب زبیر نے، اور بھرپور طریقے سے اور بھرپور طریقے سے وہ کر رہے ہیں، اس کا دفاع بھی کر رہے ہیں۔ یعنی نہ چوری کرنے والے کو شرم ہے، نہ اس کا دفاع کرنے والے کو شرم ہے۔ ایک بھگوڑا جو یہاں سے نااہل ہو کر اقامے پہ ہو یا پنامے پہ ہو، جھوٹ بول کر، ایک لمبی بحث ہے پناما اقامہ، لیکن جھوٹ بول کر جو نااہل ہوا ہے وہ یہاں سے بھاگ گیا اور اس کا دفاع کر رہے ہیں وہ جناب۔ ہاں، اور دوسری وہ رائمنڈ کی رانی ہے، پناما رانی، جو کرپشن چارجز کے اوپر نااہل ہے اور وہ بھی اب جیل سے باہر ہے، ضمانت پر ہے۔ ہاں، اور اس کا بھی وہ دفاع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو ان کے ساتھ اظہار تعزیت۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کرائیٹیریا کیا تھا۔ کرائیٹیریا یہ تھا جھوٹ، خوشامد، چاپلوسی، غلاظت، قبضہ مافیا، بدمعاشی اور سیسیلین مافیا کا ممبر ہونا، یہ 7 کرائیٹیریا تھے۔ اب اس کرائیٹیریا جب یہ ڈیفائن ہو گیا نون لیگ کے اندر، تو سارے جتنے لوگ تھے جن کے نام آ رہے تھے سامنے، زبیر عمر جیسے لوگ، ان کے درمیان ایک دوڑ شروع ہوئی کہ جناب کون لے گا۔ اب زبیر عمر جو بھی ہوں، لیکن یہ پورا کرائیٹیریا پہ نہیں اتر سکتے۔ ہاں، خوشامدی اور چاپلوسی تو ہے، بالکل، لیکن پیسہ نہیں لگا سکتے پارٹی کے 3-4 اوپر۔ سپلیں آ جائیں گی اس کو۔ سپلیں آ گئی ہیں۔ اب جب وہ کرائیٹیریا سارا پورا ہوا تو اس میں یہ جو کھوکھر ہیں بدنام زمانہ سیسیلین مافیا لاہور کا، قبضہ مافیا، جن کو بچہ بچہ جانتا ہے کہ یہ کتنے بڑے قبضہ مافیا ہیں، اب جب وہ سارے نمبر لگے تو اس میں ان کے نمبر بڑھ گئے، کیونکہ یہ چاپلوسی اور خوشامد پسند تو تھے، خوشامد بھی کرتے ہیں کھوکر جو ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کچن چلاتے ہیں پناما رانی کا۔ جب یہ پی ایم آفس میں تھے اس وقت بھی تھا، اب جاتی عمرہ کے پیسے مسلسل دیے جا رہے ہیں، ساتھ پھر یہ جو مچلکے وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھر دیتے ہیں۔ اصل یہ چیز ہے کہ جب مقصد ہے کہ ان کو ضرورت ہوتی ہے ایسے لوگوں کی، تو وہ پھر آ جاتی ہیں اپنے مچلکے لے کر۔ ہاں، تو وہ مچلکے لے کے 2-2 کروڑ روپے کے ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ دے دیتے ہیں، وہ ان کو بلٹ پروف گاڑیاں بھی دیتے ہیں۔ ایک چیز ایڈ کیجیے گا میاں صاحب، یہ جو بھی کھوکھر پیلیس گرایا گیا ہے، جو عمران خان جو قبضہ مافیا کے خلاف آج کل ایکشن لے رہے ہیں، بالکل ایسا یہ بھی ہمدردی کے ووٹ جو ہے، ہمدردی کا جو نمبر ہے، یہ بھی بیچ میں ایڈ کیے گئے ہوں گے۔ ایکسٹرا نمبر لگ گئے ہیں سر۔ اچھا، اس وجہ سے اس کا پہلے جو نمبر تھے وہ برابر تو نہیں تھے، خیر کھوکھر آگے تھے، یعنی کہ کوئی سفارش کام کر جاتی، شاید لگ جاتے زبیر عمر کا نمبر، لیکن یہ جو گرا ہے ان کا پیلس اور بدنام زمانہ پیلس گرا ہے، اور اس کی اظہار ہمدردی کے لیے، اظہار یکجہتی کے لیے وہاں پہنچے، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں بھی ٹویٹر پہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ بدنام زمانہ لوگوں سے ان کا قبضہ ختم کرایا جائے اور وہ آگے سے ڈٹائی کے ساتھ
کہے کہ میں کھوکھروں کے ساتھ کھڑی ہوں، کیونکہ کھوکھر ان کے ساتھ کھڑے اور پھر وہ وہاں پہ گئیں. تو یہ جو ہمدردی کا ووٹ ہے نا، ہمدردی کے 4-5 نمبرز تھے، یہ کھوکھروں کو ملے اور کھوکھر ون کر گئے. لہٰذا اب کھوکھر آئیں گے اور یہ جو ہاں، اور جب سینٹ کی ان کو ٹکٹ ملے گی. اب یہ دیکھیں نا، المیہ دیکھیں، ان میں بہت سخت الفاظ یعنی منہ میں آ جاتے ہیں، بندہ نہیں کہنا چاہتا. ان بے شرم اور بے غیرت لوگوں کا آپ دیکھیں کہ ایوان مقدس ترین ایوان ہے، سب سے بڑا ایوان ہے، اور وہاں کون لوگ بیٹھیں گے؟ آتے کس طرح ہیں؟ اور پھر کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو. ووٹ کو عزت دینے والے جو یہ وعدہ کرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، وہ ووٹ کو کیا عزت دے رہے ہیں کہ بدنام زمانہ ترین گندے لوگ چن چن کر سینٹ کے اندر لا کے بٹھا رہے ہیں، جو پاکستان کا سب سے مقدم ادارہ ہے، مقدس ادارہ ہے. اچھا میاں صاحب ایک چیز اور بتائیے گا، یہ جو پی ڈی ایم کی جو واپسی کا سفر ابھی شروع ہوا ہے، ہم تو اگر آپ گراؤنڈ ریالٹی پہ دیکھیں، اگر حقائق کو نظر رکھیں، مد نظر رکھیں، تو پی ڈی ایم کی واپسی کا سفر شروع ہوا ہے. پی ڈی ایم شدید ترین پٹ چکی ہے، لیکن سہیل وڑائچ کو ابھی بھی امیدیں ہیں. کل انہوں نے پورا کالم لکھ دیا ہے جنگ اخبار میں. وہ کہتے ہیں یہ پہلا فیز تھا، لوگوں کو نکالنے میں مشکل ہوئی، لیکن پی ڈی ایم جو ہے عوام کی توقعات پہ پورا اترے گی اور پی ڈی ایم جو ہے اس کو فتح ملے گی. ابھی بھی اس کو امیدیں. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ سر سہیل وڑائچ کو آپ داد دیں. پہلے دیکھیں نا کہ کتنی مشکل جواب ہے کہ ساری دنیا مان بیٹھی ہے. وہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں وہ خود مان بیٹھے ہیں کہ ہم ہار چکے ہیں. پیپلز پارٹی نے اندرون خانہ ان کی میٹنگز میں بتا دیا ہے کہ پتر بہت ہو گیا یہ تماشا، اب یہ والا مزید نہیں چلنے والا. اور پی ٹی آئی نے ان کے ساتھ شرکت کرنا، پیپلز پارٹی نے ان کے ساتھ شرکت کرنا بھی چھوڑ دیا اور ان کے ساتھ بات کرنا بھی چھوڑ دیا. اور بالکل یعنی آپ دیکھیں گے جلسے جلوسوں میں، میٹنگز وغیرہ میں بھی وہ زیادہ نہیں آتے، ان کو گھاس نہیں ڈالتے. اس صورتحال میں جب پی ڈی ایم والے خود مایوس ہو چکے ہیں، سہیل وڑائچ صاحب تو یہ وظیفہ خور قبیلے کا جس کا پیٹ بڑا ہوا ہے، موٹی گردن ہے جس کی، اور کہا جاتا ہے کہ جس کی موٹے یعنی اس طرح کے لوگ ہوں تو ان سے بچا جائے، تو وہ ابھی تک بھی پر امید ہے. اصل میں یہ پر امید نہیں ہے، یہ دھوکہ دے رہے ہیں. دھوکہ کسے دے رہے ہیں؟ پاکستان کی عوام کو. یہ وہ غلاظت کو برقرار رکھے ہوئے ہیں، اس گندگی کی کو برقرار رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کو آپ میں ہمارا پورے لوگ جس کو یعنی کرنا چاہتے ہیں، جس کا صفایا کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ اس کو برقرار رکھ کے بیٹھے ہیں. اب یہ تو ان کا حق وفاداری ہے نا کہ یہ وفادار جو انہوں نے ٹکڑے کھائے تھے جہاں سے اور ابھی بھی کھا رہے ہیں، تو ان کو یہ وفاداری ثابت کرتے ہوئے یہ ان کو بھی خوش کر رہے ہیں اور عوام کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں کہ پی ڈی ایم دوبارہ آئے گی. حالانکہ تو پی ڈی ایم والے اپنی شکست مان چکے ہیں. لہٰذا اب سہیل وڑائچ کی یہ جو باتیں ہیں یہ سوائے گندگی کے اور اپنے ٹکڑے پکے کرنے کے اور کچھ نہیں ہے. اچھا آخر پر یہ بتائیے گا کہ قاضی فائزہ کا ایک معاملہ آپ کے سامنے آیا، جو وزیر اعظم کے نام سے خبر شائع کی گئی فنڈ جاری کرنے کے، اس پہ پھر قاضی فائزہ اور سپریم کورٹ کا جو ایک ایشو ہوا، بعد میں جو رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ سپریم کورٹ نے قاضی فائزہ کو روک دیا ہے کہ آپ وزیر اعظم کے کیس میں آپ بینچ میں نہیں بیٹھیں. آپ اس کے اوپر بڑی آج کل لے دے جاری ہے اور کچھ لوگوں کو بڑی تکلیف ہے. گل بخاری جو کہ باہر بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کس قبیلے سے اور طبقے سے وہ تعلق رکھتی ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تھوڑا سا اس پہ آپ کا پوائنٹ آف ویو چاہیے، جس میں وہ کہتی ہیں کہ اگلا پورا ہفتہ قاضی فائز عیسیٰ سپریم کورٹ کے کسی ایک بینچ میں بھی شامل نہیں کیے گئے. جسٹس گلزار سپریم کورٹ کو ایک بدماش کی جاگیر کی طرح چلا رہے ہیں. یہ الفاظ سمجھیں. پی ڈی ایم جان لے کہ یہ سب بدلنا ہوگا اور اس عہدہ کو واپس چیف جسٹس کا عہدہ بنانا ہوگا، نہ کہ چیف بدماش کا. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ یار ضمیر، اس پہ بات یہ ہے کہ ایک تو آپ کو خوشی بھی ہونی چاہیے، مجھے بھی ہونی چاہیے کہ فرسٹریشن لیول بڑھ رہا ہے. یعنی آپ کی فرسٹریشن یہاں تک آ گئی ہے کہ آپ اس کو بدماش کرنا شروع ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، نہ آپ کو ملک کے قانون کی کوئی عزت ہے، نہ کسی کے عہدے کی عزت ہے. چیف جسٹس کی عہدے کی بھی آپ کو عزت نہیں ہے اور آپ اتنے غلط القاب سے بلا رہے ہیں. اب اس میں یہ فیکچولی بھی انکریکٹ ہے یہ چیز، کیونکہ سارے دوست جتنے بھی باخبر لوگ ہیں، قانون دان ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کام کرنے سے نہیں روک سکتے. یعنی ان کے خلاف ریفرنس بھی آ جائے، کیسز بھی چلتے رہیں، پھر بھی وہ کام کرتے رہیں گے. اب ہوتا یہ جو دو خبریں آ رہی ہیں، ایک تو یہ کہ انہوں نے خود منع کیا ہے، دوسرا یہ کہ ان کا بینچ بنایا گیا تھا ایک جج کے ساتھ، لیکن وہ اس میں کام نہیں کرنا چاہتے، تو انہوں نے خود انکار کر دیا کہ نہیں، میں نال نہیں پواں گا، میں اپنے چیمبر سے پواں گا. آپ دیکھیں نا، یہ ماں کا لاڈلا کھیلنے کو چاند مانگے، یعنی اس کو شہزاد اکبر بھی نہیں پسند، اس کو وزیر اعظم پاکستان بھی نہیں پسند، اس کو فروغ نسیم بھی نہیں پسند، اس کو اٹارنی جنرل بھی نہیں پسند، پرانے والا بھی اور نئے والا بھی، اس کو آصف سعید خان کھوسا بھی نہیں پسند، اس کو سپریم جوڈیشل کونسل بھی نہیں پسند، اور اب اس لاڈلے کو ثاقب نثار بھی نہیں پسند، اور اب اس لاڈلے کو یہ پتہ نہیں کس کا لاڈلا ہے، جن کا لاڈلا ہے وہ ان کے لیے ٹویٹنگ کر رہے ہیں اور گندی گالیاں دے رہے ہیں چیف جسٹس کو. شرم ہونی چاہیے. یہ جو ایک پورا گروپ صحافیوں کا مخصوص ٹولہ پیچھے بیٹھ کے انجینئرنگ کر رہے ہیں سارے معاملات کی، اور آگے لاڈلا صاحب
جو ہے وہ لاڈ اٹھا رہے ہیں کہ میں نے ادھر ابھی نہیں بہنا میں نے. اب پہلے تو ان کو سب سے مسئلہ تھا نا, پورا پاکستان سے مسئلہ تھا, صدر مملکت سے بھی مسئلہ تھا. اب ان کو نیا مسئلہ ہوا ہے جسٹس گلزار سے اور باقی تمام ججز سے جو ان کے لائک مائنڈڈ نہیں ہیں. 2-3 ہیں جن کے ساتھ جو آپ بھی دیکھتے رہتے ہیں مختلف بینچز میں, جو قاضی فائز عیسیٰ کے لائک مائنڈڈ ہیں, ان کے ہم خیال ہیں, ان کے ساتھ تو وہ بیٹھیں گے. لیکن ان کے ایک ہم خیال چھٹی پہ چلے گئے, ان کو دوسرے بینچ میں بٹھایا گیا تو وہ کہتے ہیں میں نہیں بیٹھا, میں اپنا چیمبر ورک کرنا جائے. تو بھائی ٹھیک ہے نا, پھر آپ نے اتنا لاڈ اگر اٹھوانے ہیں تو پھر آپ کو دیکھا جائے گا کہ آخر کس بینچ میں ڈالنا ہے, کہاں ڈالنا ہے. بینچ چیف جسٹس کا استحقاق ہے, وہ بناتے ہیں کس بینچ میں کس کو ڈالنا ہے, کون سا کیس کس بینچ میں لگنا ہے, یہ وہ کرتے ہیں اور وہ کر سکتے ہیں. لیکن کسی بھی جسٹس کو کام کرنے سے وہ نہیں روک سکتے, قانون کی اجازت ہے. فائز عیسیٰ کو انہوں نے نہیں روکا, فائز عیسیٰ اپنی مرضی سے چیمبر ورک کر رہے ہیں. اور چیمبر ورک کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو پی ڈی ایم خود اپنی بقا کی جنگ لڑی ہے, اس سے کہہ رہے ہیں کہ آپ, اور دیکھیں نا ساری دنیا امیدیں چھوڑ گئی ہے. لیکن وہ ابھی آپ کا پچھلا سوال جو تھا, ایک وہ وزیر فخر قبیلوں کے سردار سہیل وڑائچ کا تھا, اور ایک خونی لبرلز کی سردار جو ہے گل بخاری, اور اس کے علاوہ بھی 2-3 بندے ہیں, یعنی وہ سلمان حیدر ہو گیا, وکاس گرایا ہو گیا. یعنی گندگی کے جتنے کیڑے ہیں ان سب کی پاؤں پہ, ان کی سب کی دم پہ اب پاؤں آیا ہے. اور پاؤں کس کا آیا ہے؟ ایک پیج کا. اور اس ایک پیج پہ کون ہے؟ 3 چیف آف آئی ایس آئی, چیف آف آئی ایس آئی, چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری عمران خان. لہٰذا قومی سلامتی اور قومی ترقی کا یہ ایک پیج آگے بڑھتا رہے گا, چلتا رہے گا, اور یہ جتنا گند ہے یہ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ یہ خود صاف ہوتا رہے گا, اس کو قدرت صاف کرتی رہے گی. میاں عمر انعام صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, یہ عمر انعام صاحب تھے جو آپ کے سامنے تمام تر صورتحال پر اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے تھے. پاکستان کی سیاست میں ہلچل جاری ہے, شہر اقتدار کا سیاسی پارا دن بدن ہائی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. مجھے اور عمر انعام صاحب کو دیجیے اجازت, جو بھی کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس حوالے سے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. اللہ کریم آپ کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.